انسان کوئی زمینی مخلوق نہیں ہے۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی اس تحقیق نے نظریہ ایوولوشن کا جنازہ اٹھا دیا۔ ڈاکٹر ایلس سلور اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس جو ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ کوئی بہت لاڈلی مخلوق تھی جسے بہت ہی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا، وہاں سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ بالکل نہیں پڑتی تھی۔ ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے انسان کو سیارے سے نکالا، لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہیں جو زمین پر بس رہی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے شخص پر ہوتی ہے، بے شک وہ اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے اور کسی جانور میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ زمین کے اصل رہائشی جانور اپنی غذا حاصل کرنے اور کھانے میں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کے رہنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ زمین پر محض 2 پاؤں سے چلنے والا یہ اکیلا جاندار ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اصل زمین کا رہائشی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس آگے لکھتے ہیں کہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ میں یہ ساری باتیں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ آج کوئی ایک انسان بھی ڈاکٹر ایلس کی اس تحقیق کو جھٹلا نہیں سکا، اور یہ بات میرے قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے جہاں سے تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اپنے آپ کو سدھار لو تاکہ تم اپنے گھر جنت میں واپس جا سکو۔